محفل میں بیٹھ جاتے تو پورا محفل چھہک جاتا اور ہر ٹاپک پہ بولتے. میں اپنے والد کی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے ان کو, معلومات تھی ان کے پاس. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس معلومات ہے, صحیح, تو ان کے ساتھ لوگ بیٹھنا بھی چاہیں گے, ان کے ساتھ لوگ تعلق بھی بنانا چاہیں گے. معلومات, دیکھو دنیا میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے لوگ آپ کے ساتھ تعلق بنائیں گے, اگر آپ کے پاس حسن ہے تو لوگ آپ کے ساتھ تعلق بنائیں گے. لیکن یہ دونوں چیزیں مستقل نہیں, ختم ہو جانے والی. حسن ہے کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گا بس پھر. اسی طرح پیسہ ہے تو سب آپ کے سلوٹ کریں گے, عزت کریں گے, پیسہ ختم سب ختم. آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تب بھی لوگ آپ کے ساتھ تعلقات بنائیں گے, عہدہ ختم کام ختم. امیتابھ بچن کہہ رہا تھا, نام سنا ہوگا, انڈین ایکٹر ہے, کہ ایک فنکشن میں جانے کے لیے کتنے کروڑ لیتا تھا جب اس کا عروج تھا نا. ایک ٹائم تو بہت عروج پہ پہنچ گیا, لیکن بعد میں جب فلپ ہو گیا بالکل, اب اپنے محلے کے اسکول والے بھی اس کو نہیں بلاتے کچھ, صحیح. لیکن آپ کے پاس معلومات ہے تو ہر کوئی آپ کے ساتھ بیٹھے گا, آپ کے ساتھ تعلق بنائے گا اور آپ کی عزت ہوگی, اور دل سے عزت ہوگی. تقی عثمانی صاحب ہے, کیوں لوگ ان کی عزت کریں؟ چہرے کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں ہے, دانتوں کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں ہے, ہاں, لیکن کیا ہے, معلومات ہے, علم. عزت لوگ کرتے, لوگ ان کے دیکھنے کے لیے ترستے. ان کے گھر کوئی ان کے, اگر وہ کسی کے گھر میں کھانا کھا لے تو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے. میری کتاب پر صرف انہوں نے ایک آدھا جملہ لکھا ہوا ہے, میں نے اس کو فریم میں وہاں لگا ہوا ہے سامنے اپنے دفتر. اعزاز سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز میں لی. کیا, کیوں اعزاز سمجھتے؟ معلومات. تو دوسرا آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے. اچھا, تیسرا مین وہ ہے منصوبہ بندی. منصوبہ بندی ہونی چاہیے. ہم لوگ منصوبہ بندی ہی نہیں کرتے, اور ہم کہتے بس توکل یار تدرزہ, بس کان توکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے مدینہ سے مکہ کی طرف. آپ نقشہ اٹھاؤ تو مکہ ہے, اوپر شمال کی طرف مدینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کہاں کر رہے تھے؟ مدینہ سے مکہ کی طرف نا, وہ مکہ سے مدینہ کی طرف. تو آپ کو تو یوں جانا چاہیے, ہے نا, لیکن آپ شروع میں یوں نہیں گئے, آپ یوں آ گئے, غار سور یہاں اس طرف. آپ نقشہ اٹھا کر دیکھو کیا لینے. آپ یہ بھی دکھ ویسے کرتا ہو کل یار چلو دیکھیں گے جو اللہ ہمارے ساتھ, نہیں, منصوبہ بندی کی. غزوہ احزاب میں کفار آ رہے تھے لڑنے کے لیے, خندق کھودی گئی. آپ یہ بھی کہہ سکتے نہیں کوئی ضرورت نہیں خندق کھودنے کی, لیکن کیا, منصوبہ بندی کی. بہت ساری مثالیں, ابھی میں شروع ہو جاؤ تو ختم نہیں نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنے بھی کامیاب لوگ آپ اٹھا کر دیکھ لو, چاہے دین کے اعتبار سے آپ ان کو کامیاب سمجھتے ہو یا دنیا کے اعتبار سے, وہ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر رہے. انہوں نے اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کی ہوئی. میں مثال اکثر دیتا ہوں, چلو آج تھوڑا چینج کر دیتے. اگر آپ جاؤ کسی ایئرپورٹ پہ, ایک بندہ بیٹھا ہو, سامان سب کچھ اس کے پاس ہو, سب کچھ ہو, تو آپ اس سے پوچھو یار کہ جانا کہاں ہے آپ, تو کہ پتہ نہیں کہ کہاں جانا. تو لوگ کیا کہیں گے, آپ کیا کہو گے؟ پاگل ہے گنو کے, سامان اٹھا کر بیٹھا ایئرپورٹ پہ, اسٹیشن پہ, بس یہ سراباد ٹرمینل میں بس بیٹھا ہوا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں جانا ہے. حالانکہ یہ تو معمولی سے سفر ہے. تو ہم اتنی بڑی زندگی بغیر منصوبہ بندی کی کیسے گزاریں؟ توکل ہے صحیح, لیکن اسباب بھی اختیار کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ منصوبہ بندی. کوئی ایسا ہے جس نے اپنے اگلے 5 سال کی منصوبہ بندی کی ہو؟ اینی ون؟ چلو 3 سال کی تو کی ہو. 3 سال کی کیے, 4 سال تو دو حدیث پہ پڑھو گے نا. وہ تو منصوبہ بندی نہیں, وہ تو مجبوری ہے. وہ تو مجبوری ہے, وہ منصوبہ بندی نہیں ہے, وہ تو مجبوری ہے. 4 سال آپ نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے آپ؟ یہ بھی مجبوری ہے. اور یہ تو منصوبہ بندی نہیں, یہ تو مجبوری ہے. چلو 2 سال, چلو 1 سال, یہ 2018 تو پلان کیا ہوگا, یہ بھی نہیں. چلو یہ اپریل کے آخری کچھ دن, 1 مہینہ, یہ بھی نہیں.
ایک دن بھی نہیں ہے، دن بھی نہیں ہے. اب میرے پاس یہ پلان نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا کریں گے. اور ہم لڑ رہے کیس سے؟ ہمارے دشمن سے، جو ایک ایک سیکنڈ کا پلان کرتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کا. وہ 100 سال 200 سال